أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج عمدۃ الاحکام میں آغاز ہوگا باب الغسل من الجنابہ، غسل جنابت کا۔ جنابت کا غسل، اس کے کیا احکام ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس معاملے میں کیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنابت کا غسل یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ غسل واجب غسل ہے۔ اور جس حدیث کا آغاز کریں گے وہ ہے حدیث نمبر 28 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طرق المدینہ وہو جنب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ تو حدیث کیا بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے۔ لقیہ، ہو سے مراد کون ہے؟ ابو ہریرہ خود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے فی بعض طرق المدینہ، مدینہ کے کسی راستے میں، مدینہ کی کسی گلی میں، وہو جنب، جب کہ وہ حالت جنابت میں تھے۔ کون حالت جنابت میں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فانخنست منہ، تو میں آپ سے کھسک گیا، میں آپ سے کھسک گیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ سے ہاتھ ملائے یا نہیں ملائے؟ آپ سے ہاتھ ملانے سے پہلے ہی کھسک گئے یا ہاتھ ملانے کے بعد غائب ہوئے؟ تو اس کے لیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 285 وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَمَشَيْتُ مَعَهُ، تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، حَتَّى قَعَدَ، یہاں تک کہ آپ ایک مقام پہ بیٹھ گئے، فَانْسَلَلْتُ، تب میں وہاں سے کھسک گیا۔ اب آئیے ہماری حدیث کی طرف۔ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، تو میں گیا اور میں نے غسل کیا۔ یہ ہے اس حدیث کا تعلق ہمارے باب سے۔ یہ غسل کون سا غسل ہے؟ جنابت۔ ثُمَّ جِئْتُ، پھر میں آیا، فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوال کیوں پوچھنا پڑا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ آپ کو خود معلوم کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ حاضر ناظر نہیں تھے۔ جہاں ابو ہریرہ گئے وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے، اس لیے آپ کو نہیں معلوم کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے، کیا کیا انہوں نے۔ تو آپ نے پوچھا أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ قال، تو انہوں نے کہا كُنْتُ جُنُبًا، میں حالت جنابت میں تھا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، تو میں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں جب کہ میں طہارت پہ نہیں ہوں۔ فقال سبحان اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ،
میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا پچھلی گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ عرب لوگ سبحان اللہ استعمال کیا کرتے تھے تعجب کے موقع پہ۔ کس موقع پہ؟ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے تمہارے اوپر تعجب ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے وہ پلید ہے، پاک نہیں ہے۔ تمہارا یہ نظریہ ہے، تمہاری یہ سوچ ہے۔ ان المؤمن لا ینجس، بے شک مومن پلید نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اسے روایت کرنے والے امام بخاری، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 283 283، اور اسے روایت کرنے والے امام مسلم، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 371 371۔ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ آیا ہے جنب۔ یہ لفظ جو ہے واحد کے لیے بھی ہوتا ہے جنب، یعنی کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہے تو ہوا جنوبن، اور دو ہوں تو تب بھی کہا جائے گا جنوبن، ہما جنوبن۔ اور جمع بھی استعمال کر سکتے، اور تسنیہ بھی آپ استعمال کر، جنوبان بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ہی یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اگر تم ہو، کنتم یہ جمع کے لیے کہ واحد کے لیے ہے؟ جمع کے لیے۔ اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ جنوباً، یعنی کہ وہی لفظ جو ہماری حدیث میں ایک ابو ہریرہ کے لیے استعمال ہوا، یہاں قرآن کریم میں وہ سب کے لیے استعمال ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ یعنی کہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث میں، ان خنستو۔ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ میں وہاں سے کھسک گیا، میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، میں کھسک گیا منہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کہ آپ کے ساتھ رہنا اس حالت میں مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو مسائل ہیں آئیے ان پہ غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حالت جنابت میں ہے وہ پلید، بلکہ آپ نے وعدے کر دیا مومن کسی حالت میں بھی پلید نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ پلید نہیں ہے، جو عورت نفاس کی حالت میں ہے وہ پلید نہیں ہے، جو احتلام کی حالت میں ہے وہ پلید نہیں ہے، اور جو مسلمان فوت ہو گیا ہے وہ بھی پلید نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ اب کیا ہو گیا ہے؟ پلید ہو گیا ہے۔ اور یہ سوچ یعنی کہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ سلفی علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام ایسی رائے نہیں رکھتے، اور اس بارے میں ایک تو یہی دلیل ہے کہ آپ نے کہا کہ مومن پلید نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ زندہ ہو تو پلید نہیں ہوتا، مر جائے تو پلید ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مومن پلید نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہر حال میں وہ پلید نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں المسلم لا ینجس حیا ولا میتا، کہ مسلمان زندہ ہو تب بھی پلید نہیں ہے، فوت ہو جائے تب بھی پلید نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کے الفاظ امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص کہا کرتے تھے کہ اگر مومن مرنے کے بعد پلید ہو تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤں، یعنی کہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں اسی لیے کہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔
اچھا مومن تو پلید نہیں ہوتا، یہ معلوم ہو گیا اس حدیث سے، تو کافر؟ جی یہ سوال آپ لوگوں سے، حرکت کریں۔ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورہ توبہ آیت نمبر 28 کہ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، اس لیے مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سارے کے سارے کافر کیا ہوئے؟ پلید ہوئے۔ تو پھر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ شادی کریں گے وہ آپ کا کھانا تیار کرے گی، آپ کے کپڑے دھوئے گی، اور اس کا جسم بھی آپ کے جسم کے ساتھ لگے گا، وہ آپ سے مصافحہ کرے گی۔ تو کیا آپ بھی اور یہ تمام چیزیں جن تک اس کے ہاتھ پہنچیں گے وہ پلید ہو جائیں گی؟ یعنی کہ وہ کپڑے دھوئے گی تو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ بھی سمجھا دوں کہ کافر پلید ہیں عقیدے کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے مصافحہ کریں گے تو آپ کا ہاتھ پلید ہو جائے گا، یا وہ آپ کے برتن کو ہاتھ لگا دیں تو آپ کا ہاتھ پلید ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ان کے برتن آپ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا دار و مدار ہے اس کافر کے اپنے معمولات پہ۔ اگر وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، شراب پیتا ہے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے برتن استعمال کرنے میں احتیاط کریں گے، کیونکہ برتن تو پلید ہوں گے جب اس میں خنزیر کا گوشت ڈالا جائے گا۔ اچھا آپ نے کہا مومن پلید نہیں ہوتا، تو اگر مومن کی ٹانگ پہ پیشاب گر جائے تو پھر بھی پلید نہیں ہوگا؟ ذاتی طور پہ مومن پلید نہیں ہے، لیکن اس کی ٹانگ کا وہ والا حصہ جہاں پیشاب لگا ہے وہ پلید ہے، اور وہ پلید ہے عارضی طور پہ، ذاتی طور پہ وہ مومن پلید نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پخانہ لگا ہے تو جس جسم کے جس حصے پہ لگا ہے وہ حصہ ظاہر ہے پلید ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ غسل جنابت میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ اگر غسل جنابت فوری طور پہ کرنا واجب ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غسل جنابت کیے بغیر گھر سے باہر مدینہ کی گلی میں تشریف نہ لاتے، اور آپ نے بھی یہاں انہیں ڈانٹا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ اچھا تم اس حالت میں تھے تو پھر تم غسل کیے بغیر گھر سے باہر کیوں آئے تھے، ایسا آپ نے نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غسل جنابت لیٹ کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ غسل جنابت اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر کم از کم آپ وضو کر لیں، کم از کم اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، جیسا کہ اس بارے میں حدیث آئے گی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اہل علم کا اور اہل صلاح کا، اہل دین کا احترام کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ میں جنابت کی حالت میں ہوں تو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے آپ کا ادب کیا ہے، آپ کا احترام کیا ہے، آپ کو عزت دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل علم کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ اہل علم وارث ہیں کن کے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جب آپ کسی بڑے آدمی کی مجلس میں ہیں، اپنے استاد کی مجلس میں ہیں، اپنے والد صاحب کی مجلس میں ہیں، تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے سوال کیا ابو ہریرہ سے کہ تم کہاں چلے گئے تھے ابو ہریرہ؟ گویا کہ یہ آپ کی طرف سے انکار ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے پوچھ کر جاتے، مجھے بتا کر جاتے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ غسل جنابت کا جو حکم ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ جسے احتلام ہوا ہے یا جس نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا، جماع کیا، وہ پلید ہو گیا ہے،
بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے دیگر کئی فوائد ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس پہ غسل جنابت ہے وہ پلید ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 29 کی طرف، 29۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، نبی علیہ السلام کی وائف ہماری ماں، اور آپ کی بیویوں میں سے یہ واحد ہیں جو کیا تھیں؟ کنواری تھیں، باقی سب آپ کی بیگمات طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ اور یہاں پہ سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب بھی غسل جنابت کرتے، کان اذا اغتسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بار کا واقعہ نہیں بتا رہی کہ بار بار ایسا ہو رہا تھا، یہ بتا رہی ہیں بار بار ایسا ہوتا تھا، بار بار آپ ایسا کرتے تھے، یہ بتا رہی ہیں۔ ثم توضأ وضوءه للصلاة، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے وضو کیا۔ کون سا وضو؟ نماز والا وضو۔ یہاں جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں کچھ اختصار ہے، کچھ معلومات موجود نہیں ہیں، تو آپ ذرا یہاں پہ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث نمبر 316، تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے کس پہ؟ بائیں پہ۔ کیوں؟ فیغسل فرجہ، چنانچہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر نماز والا وضو کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع میں سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر اس کے بعد شرمگاہ دھوئی جائے گی، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ ثم یغتسل، پھر آپ غسل فرماتے۔ ثم یخلل بیدیہ شعرہ، پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بالوں میں کیا کرتے؟ خلال کرتے، یعنی کہ وضو کا تذکرہ کرنے کے بعد سیدہ عائشہ نے کہا پھر آپ غسل کرتے۔ اچھا، پھر غسل کی تفصیلات میں داخل ہو گئی ہیں۔ پہلے مجموعی طور پہ اجمالی طور پہ بتا دیا کہ وضو کے بعد کیا کرتے تھے؟ غسل۔ پھر غسل کی تفصیلات کیا ہیں؟ تو کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بالوں میں کیا کرتے؟ خلال۔ کیا مطلب؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کر لیتے اور انہیں سر کے بالوں میں داخل کرتے، تاکہ آپ کے سر کے بال گیلے ہو جائیں، خصوصاً بالوں کی جڑیں۔ حتی اذا ظن، یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھتے، یہ خیال کرتے کہ انہ قد اروى بشرتہ، کہ آپ نے اپنی جلد کو سیراب کر دیا ہے، اپنے سر کے چمڑے کو اچھی طرح گیلا کر دیا ہے، تو افاض علیہ الماء 3 مرات، تو آپ اپنے اوپر بہاتے پانی کتنی بار؟ 3 بار۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت ہو جائے، کیا 3 بار پانی پورے جسم پہ بہانا واجب ہے؟ نہیں، 3 بار پانی پورے جسم پہ بہانا واجب، 1 بار واجب ہے۔ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ 3 بار پانی بہاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو واجب ہے وہ کتنی بار ہے؟ 1 بار۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں کہ غسل جنابت سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان انڈیا میں ہمارے حنفی علماء کرام، دیوبندی علماء کرام، بریلوی علماء عام طور پہ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ غسل جنابت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے اور غسل جنابت کے لیے بھی نیت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی پہ غسل جنابت واجب تھا
لیکن وہ بھول گیا، وہ باہر گھومتا رہا، کھیلتا رہا، کسی کام سے گیا، واپس آیا، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، پسینے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس نے چاہا میں غسل کر لوں، کس لیے؟ پسینہ دور کرنے کے لیے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوا تب یاد آیا بھئی میرے اوپر تو غسل جنابت واجب تھا، تو کیا یہ غسل جو اس نے کیا ہے اور کیا اچھی طرح ہے، کیا یہ کفایت کر جائے گا؟ غسل جنابت اسی میں ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس نے غسل جنابت کی نیت نہیں کی تھی۔ کیا دلیل ہے؟ انما الاعمال، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے یہ غسل کرنے کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جنابت کا غسل کیا جائے تو پھر اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت ہی فرق کرے گی غسل جنابت میں اور دوسرے غسل میں۔ تو یہاں پہ پھر مجھے یہیں سے ایک بات اور یاد آ گئی، کیا جمعہ کے غسل کو اور جنابت کے غسل کو جمع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اگر یہ غسل آپ کر رہے ہیں فجر کی اذان کے بعد اور نیت آپ کی یہ ہے کہ غسل جنابت بھی ہے، غسل جمعہ بھی ہے، تو آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ غسل کرتے ہیں اذان فجر سے پہلے، پھر غسل جنابت تو آپ کا ہو جائے گا، غسل جمعہ ہوا یا نہیں ہوا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ غسل جمعہ کا تب اعتبار ہوگا جب فجر طلوع ہونے کے بعد آپ غسل کریں، کیونکہ جمعہ کے دن کا غسل کس سے ہے؟ جمعہ کے دن سے ہے، جمعہ کی رات سے نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ غسل جنابت میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ پورے جسم پہ پانی بہا لینا، جسم کے ایک ایک حصے تک پانی کو پہنچا دینا۔ اگر آپ اس انداز سے غسل کریں گے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس غسل سے پہلے وضو نہیں کر سکے تو آپ اجر و ثواب سے تو محروم رہیں گے کہ آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ کلی نہیں کر سکے، آپ ناک میں پانی نہیں چڑھا سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا غسل جنابت میں واجب یا فرض نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کیا آیا ہے کہ آپ نے 3 بار اپنے آپ پہ پانی بہایا، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے اپنے باقی جسم کو دھویا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 272 272، اور امام مسلم، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 316 316۔ وقالت، سیدہ عائشہ مزید فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ نغترف منہ جمیعا، ہم چلو برتے تھے، منہ اس برتن سے، جمیعاً ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں آپ بھی پانی لے رہے ہوتے تھے، میں بھی پانی لے رہی ہوتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 273 273، اور امام مسلم نے نمبر ہے 321 321، اور مسلم شریف میں مزید الفاظ یہ آئے ہیں کہ فیبادرونی، آپ مجھ سے پہلے پانی لے لیتے، حتی اقولا، یہاں تک کہ میں کہتی دعلی دعلی، کہ میرے لیے بھی کچھ پانی رہنے دیں۔ وہما جنوبانی، اور دونوں کے ساتھ میں ہوتے، جنابت کی حالت میں ہوتے۔ حدیث بڑی عظیم ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں پہلے ان پہ غور کر لیتے ہیں کہ کان رسول اللہ اذا اغتسل، جب آپ غسل کرتے، مراد ہے جب غسل کرنا چاہتے، جب غسل کا ارادہ کرتے۔ اور خلال کا بتا چکا ہوں، خلال کسے کہتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کے مختلف حصوں میں داخل کرنا،
اروا کا لفظ آیا تو اس کا معنی کیا؟ پانی سے سیراب کر دینا، پانی پہنچا دینا. بشرہ کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کو، جلد کو. افاضہ اس کا معنی ہوتا ہے پانی کو بہانا. تو یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے اور بلکہ جو شروع کا حصہ ہے، اس سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتا چلا کہ جنابت کا غسل کرنا ہوگا، چاہے آپ اس لیے جنبی ہوئے ہوں کہ احتلام ہو گیا تھا، اس لیے جنبی ہوئے ہوں کہ منی کا پانی نکل آیا تھا، یا اس لیے جنبی ہو گئے ہوں کہ آپ نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا ہے. چاہے آپ کا پانی نہیں نکلا تب بھی غسل واجب ہو جائے گا اور آپ جنبی کہلائیں گے. اور مزی کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اچھی طرح. آج تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ منی کا. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ مزی اس پانی کو کہتے ہیں جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیسدار ہوتا ہے، اور وہ بڑی سستی سے نکلتا ہے. بسا اوقات اسے علم بھی نہیں ہوتا جس کا وہ پانی نکلتا ہے، اور تب نکلے گا جب وہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس قسم کی صورتحال میں مبتلا ہوگا. اور منی کسے کہتے ہیں؟ منی وہ پانی ہے جو تیزی کے ساتھ ٹپکتے ہوئے قوت کے ساتھ نکلے گا اور شہوت کی وجہ سے نکلے گا. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایسی روایات ہمارے معاشرے میں بیان کی جاتی ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ جیسے خامن کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہ ہو اور بیوی کے لیے خامن کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہ ہو، جبکہ ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. اور یہ صحیح روایات جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ غسل جنابت میں پہلے کیا کیا جائے گا؟ وضو کے اعضاء کو دھویا جائے گا، پہلے وضو کیا جائے گا. اور یہ وضو جو ہے یہ غسل جنابت کا حصہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ چیز ہے. یہ غسل جنابت کا کیا ہوگا؟ اس لیے شروع سے نیت کر لیجیے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ وضو کے بعد آپ نیت کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے وضو میں جن اعضاء کو گیلا کر لیا، تر کر لیا، دھو لیا، اب آپ غسل کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو دوبارہ نہیں دھوتے تو آپ کا غسل ہو جائے گا. اور اگر آپ نے غسل جنابت کی نیت کی تھی کس کے بعد؟ وضو کے بعد، اور وضو میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بازو تر ہو چکے تھے، لیکن غسل کرتے ہوئے آپ پانی بہاتے رہے سر پھر باقی جسم پہ اور بازوؤں کی طرف پانی لے کر نہیں آئے تو آپ کا غسل نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے بازو اور آپ کے ہاتھ رہ گئے. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس غسل کے شروع میں وضو کیا جائے گا. وضو سے مراد باقاعدہ وضو ہے کون سا؟ نماز والا. اس کے بعد شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 30. اب حدیث نمبر 30. عن میمونۃ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، روایت ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کہ نبی علیہ السلام کی بیگم ہیں، آپ کی وائف ہیں. میمونہ بنت حارث یہ کس مشہور و معروف صحابی کی خالہ ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کی. عبداللہ ابن عباس کی کیا ہے؟ خالہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے والد عباس ان کے گھر میں اور نبی علیہ السلام کے گھر میں چچا بھتیجا کے گھر میں کیا تھیں؟ بہنیں تھیں.
کیا تھی؟ بہنیں تھیں. ان کا نام میمونہ ہے. تو جو عبداللہ ابن عباس کی والدہ ان کا نام کیا ہے؟ لبابہ، ام الفضل بھی کہتے ہیں. میمونہ بنت حارث سے آپ کی شادی کہاں پہ ہوئی؟ جی مکہ کے قریب مقام صرف پہ، اور ادھر ہی فوت ہوئی ہیں. اور یہ وہی میمونہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری نبی علیہ السلام کے گھر میں، اپنی خالہ کے گھر میں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ رات کو اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافی بڑی عمر کی تھیں جب اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ پیغام دینا کہ نبی علیہ السلام نے جو شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے صرف جنسی مقاصد نہیں ہیں. اگر جنسی مقاصد ہوتے تو آپ سیدہ عائشہ کی طرح تمام بیویاں وہ لے کر آتے جو کیا ہوتی ہیں؟ کنواری ہوتی، چھوٹی عمر کی ہوتی. لیکن کہیں پہ سیدہ خدیجہ ہے جو آپ سے عمر میں بڑی ہیں. بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے جوانی کے بیشتر سال سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں. جو مشہور و معروف روایت ہے، اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن مشہور و معروف روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25. سیدہ خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40. تو اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو آپ نے 25 سال سے لے کے 50 جوانی کے بہترین 25 سال گزارے ہیں سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو آپ سے عمر میں کیا تھیں؟ بڑی تھیں. تو قالت، سیدہ میمونہ کہتی ہیں، وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ، میں نے نبی علیہ السلام کے لیے جنابت کا پانی رکھا. وضو یہ لفظ میں نے کیا پڑھا؟ وضو نہیں پڑھا. وضو تو وضو کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وضو کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو. اور سیدہ عائشہ کے جو الفاظ سے پچھلی حدیث میں، ان سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آپ کا معمول تھا جس کا تذکرہ کر لیں گے سیدہ عائشہ. اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ میمونہ کے پاس ایک دفعہ اس طرح ہوا. تو کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کا پانی رکھا. فَأَكْفَى بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ 2 بار یا 3 بار پانی انڈیلا. ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم ضرب یدہ بالارض او الحائط مرتین او ثلاثا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ یا دیوار پہ مارا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ کس لیے؟ تاکہ آپ کے ہاتھ کیا ہو جائیں؟ صاف ہو جائیں. کس سے؟ منی وغیرہ کی گندگی سے. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے مٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے یہ صابن وغیرہ یہ مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر صاف مٹی مل جائے، پاک مٹی مل جائے. لیکن اگر کوئی مٹی کے علاوہ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے منی کی گندگی زائل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی. واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجہہ، اور اپنے چہرے کو دھویا. وذراعیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا. ثم افاض علی رأسہ الماء، پھر آپ نے اپنے سر پہ پانی بہایا. ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے اپنے باقی ماندہ جسم کو دھویا. ثم تنحى، پھر آپ ایک جانب ہٹ گئے، ایک جانب ہو گئے. فغسل رجليه، تو آپ نے اپنے پاؤں دھوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے وضو میں آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے. سارا غسل کرنے کے بعد آخر میں کیا کیا؟ آپ نے اپنے پاؤں دھوئے ہیں.
اور سیدہ عائشہ کی حدیث میں کیا تھا کہ پہلے ہی پورا آپ نے وضو کیا ہے. فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، تو میں آپ کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آئی، یعنی کہ تولیے کے طور پہ لے کر آئی. فلم یریدھا، آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے اسے نہیں پکڑا، نہیں لیا. فجعل ينفض الماء بيديه، تو آپ پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا کرنے لگے؟ صاف کرنے لگے، جھاڑنے لگے. تولیے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے پانی کو آپ نے کیا کیا ہے؟ زائل کیا ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 274 274، اور امام مسلم نے وہاں پہ اس کا نمبر ہے 317 317. آئیے پہلے اس حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں. اکفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن کے بارے میں استعمال ہو اکفا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا، اس کو جھکایا، اس سے پانی کو انڈیلا. فلم یریدھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا، قصد نہیں کیا، آپ نے نہیں پکڑا کس کو؟ کپڑے کے اس ٹکڑے کو، اس تولیے کو. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ کہ صاف صاف یہاں پہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، یعنی کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ دھوئے ہیں. پھر آپ نے شرمگاہ کو دھویا. کیسے؟ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے ہیں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. اور علماء کرام نے خبردار کیا کہ جب آپ شرمگاہ دھو رہے ہوں تو تبھی سے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ غسل جنابت کرتے ہوئے شرمگاہ کو دھوتے ہوئے آپ کی نیت غسل جنابت کی نہ ہو، اور پھر آپ سے کہا جائے کہ جناب شرمگاہ تو آپ نے دھوئی نہیں ہے اس لیے غسل نہیں ہوا آپ کا. اور اس حدیث میں سیدہ عائشہ کی حدیث کے مقابلے میں فرق آیا ہے کہ یہاں پہ پاؤں بعد میں دھوئے ہیں. تو اب کس حدیث پہ عمل کیا جائے گا؟ پہلی پہ یا اس پہ؟ دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے اپنی سہولت کے مطابق، حالات کے مطابق. مثال کے طور پہ اگر واش روم جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہے تو آپ شروع میں پورا وضو کر لیں، اور اگر وہ جگہ مناسب نہیں ہے تو آپ پاؤں کو بعد میں دھو لیں، آخر میں دھو لیں. جہاں تک تعلق ہے تولیہ استعمال کرنے کا، کیا غسل کے بعد تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اور ہمیں نہیں پتا اس موقع پہ آپ نے کیوں استعمال نہیں کیا. لیکن سیدہ میمونہ کا تولیہ لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ استعمال کیا کرتے تھے. ان احادیث میں تذکرہ آ رہا ہے پانی بہانے کا، جسم کو ملنے کا تذکرہ نہیں آ رہا. تو کیا غسل جنابت میں پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن ملیں گے تو اچھی بات ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعی پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچ چکا ہے. اچھا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل جنابت کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ غسل جنابت میں وضو بھی داخل ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور ان کے الفاظ کو امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں روایت کیا ہے، سند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں تو غسل جنابت سے کامل و مکمل وضو کون سا ہوگا؟
یعنی کہ غسل جنابت میں آپ کا وضو بھی ہو چکا ہے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 250 کہ نبی علیہ السلام یغتسل، آپ غسل کرتے، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں ادا کرتے، وصلاۃ الغداۃ، اور فجر کی نماز ادا کرتے، ولا اراہ یحدث وضوءا بعد الغسل، یا ولا اراہ، اور میں آپ کو غسل کے بعد نیا وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی، یا میرا نہیں گمان کہ آپ غسل کے بعد نیا وضو کرتے ہوں گے. تو اس لیے غسل جنابت کے بعد اگر آپ شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگاتے تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے. غسل جنابت میں سر کے بالوں کی میڑیاں کھولنا ضروری ہے. غسل جنابت میں عورتوں پہ یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے سر کی بالوں کی مینڈیاں کھولیں. اگر ان مینڈیاں انہوں نے زور سے باندھی ہوئی ہیں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ کھول لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کھولنا چاہتی، مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی جھیلنا پڑے گی، تو کوئی بات نہیں، بس یہ یقین کر لیں کہ پانی ان کے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ چکا ہو. یعنی کہ جو چمڑا ہے، سر کا چمڑا، وہ گیلا ہونا چاہیے. بال گیلے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی جڑیں جو ہیں، چمڑا جو ہے وہ گیلا ہو جائے. آئیے اب حدیث نمبر 31 کی طرف. الحدیث الحادی والثلاثون 31 عن عبداللہ بن عمر، روایت عبداللہ بن عمر سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، کہ بے شک عمر بن خطاب نے کہا. حدیث روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر، اور حدیث کس کی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول سے سوال کرنے والے کون ہیں؟ ان کے والد عمر فاروق. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایرقد احدنا وہو جنوب، کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جب کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کہ غسل کیے بغیر؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں. اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے، فلیرقد، پس چاہیے کہ وہ سو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل جنابت واجب ہو اور آپ سونا چاہتے ہیں، فوری طور پہ غسل نہیں کرنا چاہتے، تو کیا کریں؟ وضو کریں. بلکہ یہاں پہ ایک اور روایت ہے، یہ جو روایت ابھی پڑھی ہے، پہلے اس کا نمبر بتا دوں. بخاری شریف میں 287 287، اور مسلم میں 306 306. اور پھر اب ایک اور روایت بتانے لگا ہوں، وہ بخاری میں ہے 290 290، مسلم میں 306 306، کہ آپ نے کہا توضا، وضو کر لو، وغسل ذکرہ کا، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو، ثم نم، پھر سو جاؤ. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں، مسلم شریف میں نمبر ہے حدیث کا 305 305، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سونا چاہتے، وہو جنوب، جب کہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے، غسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھوتے، وتوضا وضوء للصلاۃ، اور نماز والا وضو کر لیا کرتے تھے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہی کہ غسل کرنے سے پہلے وہ شخص جو جنابت کی حالت میں ہے، وضو کرنے کے بعد اپنی نیند پوری کر سکتا ہے. اور کامل یہ ہے، افضل بات یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نہ سوئے. وضو کرنا تو ایک رخصت ہے، اجازت ہے، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے ہی سوئے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر آپ وضو کیے بغیر اور غسل کیے بغیر سو رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم کیا کریں؟ وضو کریں اور شرمگاہ کو دھو لیں. آج کے درس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 32 عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت،
روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جو کہ وائف ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں غسل جنابت کی احادیث اور اس قسم کے مسائل روایت کرنے والی کون ہیں؟ آپ کی بیویاں. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے جو کثرت سے شادیاں کی ہیں ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندرونی حالات امہات المومنین نے بیان کیے ہیں. تو ام سلمہ سے روایت ہے جو کہ آپ کی بیگم ہے، ان کا نام کیا تھا؟ رملہ. اور یہ ام سلمہ کہلاتی ہیں. ان کے خامن کیا کہلاتے تھے؟ ابو سلمہ. انہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور ان کے شوہر فوت ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، ان سے نکاح کیا. کہتی ہیں کہ جاءت ام سلیم، ام سلیم آئیں. ام سلیم کا تعارف کیا جی؟ امرأۃ ابی طلحہ، ابو طلحہ کی وائف. ابو طلحہ مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کی وائف. اور ایک اور تعارف بھی ہے ان کا، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ انس بن مالک کی والدہ. ابو طلحہ انس بن مالک کے والد نہیں ہیں، بلکہ ام سلیم کی پہلی شادی جو تھی وہ مالک سے تھی، انس کے باپ سے. ان کے بعد انہوں نے شادی کی ہے کس سے؟ ابو طلحہ سے. ام سلیم کی حدیث آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، کتنی عظیم یہ خاتون تھیں، کتنی عقل مند تھیں. مثال کے طور پہ ابو طلحہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے کیا کہا آگے سے کہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ سے حق مہر نہیں لوں گی اور آپ سے شادی کر لوں گی. الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، سیدھا انکار بھی نہیں اور ترغیب بھی، ترغیب دے رہی ہیں. اور یہ الفاظ دیکھیں کہ تمہارے جیسے آدمی کو نہ کرنا بہت، اس میں ترغیب ہے کہ پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو، مسلمان ہو جاؤ اور شادی کر لو پھر مجھ سے. اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، ان سے شادی کی. اور یہی ام سلیم ہے جو آپ علیہ السلام کے پسینے کو محفوظ کرتی تھی بطور خوشبو کے. یہی ام سلیم ہے کہ جن کا بیٹا بیمار تھا اور شوہر ابو طلحہ باہر گئے، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. تو جب واپس آئے ابو طلحہ تو انہوں نے خاوند کے لیے زیب و زینت کا مکمل طور پہ اہتمام کیا. ابو طلحہ آئے، تھکے ہوئے تھے، بیگم کے ساتھ تعلق قائم کیا. جب تعلق اپنے اختتام کو پہنچا پھر کہنے لگیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز دے عاریتاً استعمال کے لیے پھر واپس لے لے تو آپ کو اس پہ غصہ تو نہیں آئے گا، افسوس تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگے نہیں، اس کی چیز ہے، لے جائے. تو کہا اللہ نے آپ کو جو بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے. اس سے پہلے ابو طلحہ پوچھ چکے تھے بیٹے کا کیا حال ہے، تو کیا کہا تھا کہ بڑے سکون میں ہے، یعنی کہ فوت ہو چکا ہے تو سکون میں ہے. تو دیکھیے خامن کا حق ادا کیا ہے. اگر ان کی جگہ کوئی آج کل کی عورت ہوتی تو خامن گھر میں بعد میں داخل ہوتا، گلی میں اسے بیگم کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب بچے بتاتے کہ ابا جی آ رہے ہیں تو اس نے جناب ادھر سے رونا شروع کر دینا تھا. اور اگر اس حالت میں کوئی مرد اپنی بیگم سے تعلق قائم کرے تو بیوی ہو سکتا ہے اس کی بےزتی کرے آگے سے. تو یہ شرم نہیں آتی؟ بیٹے کا افسوس نہیں ہے تجھے؟ لیکن یہاں پہ یہ جانتی ہیں خامد کے حقوق، خامد کی حاجت. اللہ تعالیٰ نے مردوں میں جو چیز رکھی ہے اس کا انہیں احساس ہے. خامد کا پہلے حق ادا کیا پھر بتایا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے. تو یہ ہے ام سلیم. تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یہاں پہ بھی دیکھیے ان کی عقل مندی، خاص قسم کا سوال ہے عورتوں سے تعلق رکھنے والا، اور ایسا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ یعنی کہ کیا بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے اور ایسا سوال کر لیا جائے، یا شرم و حیا کے غلبے کی وجہ سے دینی علم نہ لیا جائے، دینی سوال نہ کیا جائے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے شرم و حیا کا بھی مظاہرہ کیا اور سوال بھی کیا. کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتے، نہیں شرماتے. حل علی المرأة من غسل اذا ہی احتلمت،
کیا عورت پہ کوئی غسل واجب ہوگا جب اسے احتلام ہو جائے؟ کس کو؟ عورت کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، نعم ہاں، اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے. پانی سے مراد کون سا پانی ہے؟ منی. اور اس حدیث کو میں مکمل کر دوں، پہلے یہ بتا دوں اس کا نمبر کیا ہے. بخاری میں ہے یہ حدیث، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 130 130، اور بخاری میں ایک اور مقام پہ ہے 282 282، اور مسلم میں ہے 313 313. مسلم میں مزید یہ حدیث آئی ہے کہ ام سلمہ نے کہا، کیونکہ اس حدیث کے راویہ کون ہیں؟ ام سلمہ پاس موجود تھیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وتحتلم المرأة، کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. فقال تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. فبما یشبہھا ولدھا، اگر عورت کا پانی نہیں ہوتا، اسے احتلام نہیں ہوتا، تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ کئی دفعہ اس کی شکل ماں سے کیوں ملتی ہے؟ اسی لیے ملتی ہے کہ عورت کا پانی بھی ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ اس حدیث پہ ایک تو آپ یہ غور کریں کہ ام سلمہ، کیا ان کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ پہلے خامن کے ساتھ زندگی گزار چکی ہیں، ان سے بچے ہیں ان کے، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اور حیرانگی سے پوچھ رہی ہیں اللہ کے رسول، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو کیا خود عورت نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کو احتلام عام طور پہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، کسی عورت کو ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عورت کا پانی ہوتا ہے اور وہ بچے کی پیدائش کا حصہ بنتا ہے، لیکن احتلام کی جو شکل ہے وہ عام طور پہ عورتوں کو پیش نہیں آتی. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ احتلام ہو جائے، ان کے مرد ہو یا عورت، اسے رات کو خواب آئے، خواب میں وہ محسوس کرے کہ اس نے میاں بیوی والا تعلق قائم کیا ہے، تو صبح اٹھ کے غسل تب واجب ہوگا جب شلوار پہ پانی کے آثار موجود ہوں. اگر رات کو خواب میں دیکھا کہ میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا ہے، لیکن صبح شلوار پہ، جسم پہ کوئی ایسے آثار نہیں ہے، تو غسل واجب نہیں ہوگا. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا. اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور لوگوں میں حیا برقرار رہے، خصوصاً عورتوں میں. آج ہماری کوشش کیا ہے، ہماری میڈیا کی اور ہمارے اداروں کی، ہماری یونیورسٹیوں کی، ہمارے کالجوں کی، کہ عورتوں سے حیا کو ختم کیا جائے، بے حیا بے شرم ہو جائیں، انہیں شرم نہ آئے مردوں کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے، مردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، مردوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے، مردوں کی طرح کھیلتے ہوئے، مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے، انہیں کوئی شرم نہ آئے. یہ شیطان چاہتا ہے اور یہ مغربی میڈیا چاہتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حیا کو علم لینے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور اسے بھی پتہ چلا کہ جب سوال آپ ایسا کر رہے ہیں جو میاں بیوی کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے، تو تھوڑی سی تمہید باندھ لیں. جیسے ام سلیم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے، حیا نہیں کرتے، تو یہ تمہید ہے. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ بچہ بسا اوقات باپ کی بجائے کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ چاند ایک مسائل تھے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اور دیگر مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ان مسائل میں کمی کوتاہی سے، غلطیوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.